باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ سورہ نحل 14 پارہ اور آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ اللہ کی خاطر اور کلمت اللہ کی خاطر، دین حق کی خاطر، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور پھر جب موقع آیا وطن چھوڑنے کا تو انہوں نے اپنے وطن کی بھی پرواہ نہ کی، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہاجرہ کہتے ہیں۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہاجرہ ہاجرو، یعنی کہ کسی جگہ کو چھوڑنا، کسی چیز کو چھوڑنا اور جگہ اپنانا۔ اسی طرح ایک تو ہجرت وہ ہے کہ بندہ ایک گناہ گار ہے، دن رات گناہوں میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں، کہیں شرک ہے، کہیں بدعات ہے، کہیں رسومات ہیں، کہیں کوئی گناہ کہیں کوئی، اور وہ بندہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ بندہ ایک ایسا وقت آتا ہے اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے اور وہ بندہ اللہ کی رحمت اس پہ آتی ہے اور وہ بندہ سوچتا ہے ایک دن موت آنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیوں نہ ہو کہ بندہ اپنے گناہ سے توبہ ہی کر لے۔ اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کو بھی ہجرت کہتے ہیں۔ گناہ کو چھوڑنا، نیکی کی طرف آنا، یہ ہجرت ہوئی اور توبہ ہوئی۔ جو ایسی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دے۔ اور نمبر 2، ایک وہ بندہ جو اپنے وطن کو چھوڑتا ہے کہ یہاں پہ مشکل ہے، پریشانی ہے، کافر نماز نہیں پڑھنے دیتے، اذان نہیں پڑھنے دیتے، یہاں ہم تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں، ہمیں دین کا کام نہیں کرنے دیتے، تلاوت قرآن نہیں کرنے دیتے، قرآن کو سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ اس علاقے کو چھوڑ کے جہاں صحیح مسلمان زیادہ ہیں وہاں جا کر دین اسلام کے کام کو کرنا، یہ ہے ہجرت۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر آپ نے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آپ چلے گئے۔ 13 سال آپ نے مکی دور جو نبوی ہے وہ 13 سال مکے میں گزارا اور 10 سال آپ نے آخری زندگی کا وہ مدینہ منورہ میں گزارا۔ یہ ٹوٹل ہو گئے 23 سال، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہے 63 برس۔ 40 سال نبوت، جب اعلان نبوت کیا اس وقت 40 سال سے جب ایک دن اوپر ہوا تو اعلان کیا، 13 سال مکے میں ہوئے تو پھر 10 سال مدینے میں، ٹوٹل 63 برس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک۔ اس طرح کر کے صحابہ نے بھی ہجرتیں کی، اور پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، چند عورتیں اور مرد، پھر دوسری ہجرت پھر حبشے کی طرف ہوئی، پھر بڑی مستقل ہجرت وہ ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف۔ جب آقا آئے مدینے میں، بیماریوں کا گھر تھا مدینہ، اس کا نام یثرب تھا پہلے، بیماریوں کا گھر تھا، بخار، تکلیفیں، صحابہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے پتہ کیا دعا فرمائی؟ آپ نے فرمایا اللہ، میرے بابا ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے مکہ کے لیے دعا کی تو مکہ برکت والا ہو گیا، آج میں اس ابراہیم کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، جیسے مکہ عظمت اور برکت کا مرکز بنا، اللہ اب میری دعا ہے تو میں بابا ابراہیم کا بیٹا دعا کر رہا ہوں، اللہ اس مدینے کو برکتوں کا مرکز بنا۔ تو میرے رب نے اس مکے شہر سے بھی ڈبل برکتیں اپنے نبی کے شہر مدینے میں نازل کی۔ یہ اللہ کے احسانات ہیں اس کی، یہ ہجرت کی برکت بھی ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اپنے گھر بار کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا ہجرت ہے۔ لہذا اپنے گناہوں کو چھوڑ کر بھی ہجرت کرو کہ ہم بھئی گناہ کو چھوڑ گئے،
ہم نیکی کی طرف، ایک یہ ہجرت ہے اور دوسری جو گھر بار وطن کو چھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کی مثال ایک اور بھی ہے، جیسے ہم پاکستان سے ہجرت کر کے اپنے ہندوستان سے ہم نے چھوڑا، ہجرت کی اور ہم اپنے اس خطے میں آئے پاکستان میں، کس لیے؟ یہاں ہم آئے آزادی سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے، تابع داری کر کے ہم اپنی زندگی کو یہاں آسان انداز میں پورا کر سکیں۔ اصل میں یہ مطلب تھا، اس خطے کو حاصل کریں، نہ کہ یہ تھا یہاں بے حیائی ہو، بغاوت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو، اور یہاں اپنی مرضی ہو، بے پردگی ہو، شراب نوشی ہو، سود کے بازار گرم ہو۔ نہیں، اس لیے نہیں آئے تھے ہم، اس لیے آئے تھے کہ یہ جو اللہ کا قرآن ہے، حدیث مصطفیٰ ہے، اللہ کے حبیب کے جو احکامات بتائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق ہم یہاں آ کر زندگی گزاریں۔ اصل یہ مقصد ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی ظلم برداشت کرنے کے بعد، لنبوینہم فی الدنیا حسنہ، ہم تو دنیا میں بھی ان کو نیکی عطا کریں گے، خیر عطا کریں گے، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور ہاں جو ان کے لیے آخرت میں اجر ہے وہ بہت بڑا ہے، آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ان کو علم ہو کہ آخرت میں کیا کیا اللہ نے رکھا ہے، کیا کیا تیرے لیے اللہ نے اتنے بڑے خزانے رکھے ہیں آخرت میں، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کس پہ ہوتا ہے؟ برداشت کرنا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ بڑی سے بڑی کوئی پریشانی ہے پھر بھی برداشت کیا، کوئی تکلیف آئی پھر بھی برداشت کیا، کوئی دکھ آیا پھر بھی برداشت کیا، صدمہ پہنچا پھر بھی برداشت کیا، کوئی کھیتی باڑی کا کاروباری نقصان ہوا، گھر کا کوئی قیمتی جوان یا کوئی ماں باپ میں سے یا کوئی عزیزوں میں سے فوت ہو گیا، پھر بھی صبر کیا۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ شکایت نہیں کی، اللہ کے سامنے کوئی حرف شکایت یا گلے کے لفظ نہیں نکالے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم بھی تیرے ہیں، جو چیز چلے گی وہ بھی تیری تھی، اللہ ہم شکایت نہیں کرتے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ یہ ہے مومن کے الفاظ۔ ایک مسلمان کے، وہ ٹکرے نہیں مارتا دیواروں میں، وہ اپنے گریبان نہیں پھاڑتا، وہ اپنے کپڑے نہیں پھاڑتا، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، یہ ہے مومن۔ اللہ فرماتے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، ایسے مومن ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں اور اپنے رب پہ ان کا یقین بھی ہے، توکل بھی ہے۔ جو بندہ اللہ پہ ایسا کامل توکل کر لیتا ہے، بھئی جو میرے رب نے دینا ہے بس وہ دینا ہی ہے، مجھے ضرور دے گا انشاءاللہ، تو وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ اور جو توکل کرے گا اللہ اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دے گا۔ پرندوں کے ہاتھ بھی کوئی نہیں، پرندوں کی دکان بھی کوئی نہیں، پرندوں کی نوکری بھی کوئی نہیں، تو پرندے صبح نکلتے ہیں، دوپہر کو واپس پچھلے ٹائم اپنے گھروں کو سیر ہو کر، خوب وہ سیر ہو کر کھا پی کے واپس آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مومن مسلمان بھی مجھ پہ توکل کامل یقین رکھتا ہے، میں اس کو بھی اسی طرح پرندوں کی طرح رزق عطا کروں۔ لہذا صبر بھی کرنا ہے بھائی، اور برداشت بھی کرنا ہے، اور اللہ پہ یقین بھی کرنا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، وہ سب مرد تھے۔ وہ کیا تھے؟ مرد۔ پتہ یہ چلا قرآن کی روح سے، یہ قرآن کی آیت نمبر 43 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جو نبی آئے تھے نا، وہ نبی کوئی عورت نبی نہیں آئی تھی، نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ مردوں میں سے آئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، پھر اللہ نے ان کی طرف وحی فرمائی، فاسألوا اہل الذکر، اگر تمہیں پتہ نہیں تو جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ لو۔ جہاں آپ کے پاس اہل مکہ مدینہ منورہ میں وہ لوگ موجود ہیں جن کے پاس علم ہے، ان کو پتہ ہے کہ رسول آئے، کتابیں آئیں، کس طرح وحی آتی رہی، ان سے جا کے پوچھ لو۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو ان سے پوچھ لو جن کو علم ہے۔ پتہ یہ چلا اگر دین کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہم کو نماز کا صحیح علم نہیں، ہم کو وضو کا نہیں، ہم کو شادی خوشی غمی کا طریقہ یہ کس طرح ہے قرآن و حدیث میں، یہ پوچھا کرے۔ یہ دین اسلام میں یہ چیزیں ہیں۔ بچوں کا نام ہم نے کوئی عجیب ہی نام رکھ لیے جن کا کوئی معنی ہی نہیں۔ نام رکھو تو بڑے اچھے نام رکھو۔ پاک پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا مجھے نام پسند ہے تو عبداللہ پسند ہے. ناموں میں میرے نبی علیہ السلام کو نام کون سا پسند ہے؟ عبداللہ. پھر نبی علیہ السلام کو کون سا نام پسند ہے؟ عبد الرحمن. اور پھر میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ قربان جائیں، آپ بھی اعلیٰ، میرے نبی کے صحابہ اعلیٰ اور ان کے نام بھی اعلیٰ. ابو بکر صدیق نام کیا ہے؟ عبداللہ. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت عثمان غنی کتنا پیارا نام ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کتنا سنا نام ہے. اور پھر جب سیدہ فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو آقا تشریف لائے، فرمایا فاطمہ نام کیا رکھا ہے؟ ابو جان میں نے اپنے بیٹے کا نام حضرت علی سے پوچھا. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نام حرب رکھا ہے. حرب کا مطلب ہے لڑاکا، جنگجو. فرمایا نہیں میں نے اس اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے پہلے نواسے کا نام حسن خود رکھا، عقیقہ بھی کیا. پھر بیٹا پیدا ہوا اگلے سے، آقا تشریف لائے، فرمایا علی نام کیا رکھا ہے؟ حضور میں نے وہی نام حرب رکھا ہے. فرمایا نہیں یہ بھی حرب نہیں، وہ پہلا نام میں نے حسن رکھا، اس دوسرے کا بیٹے کا نام میں محمد نے حسین رکھا رضی اللہ تعالیٰ. یہ پتہ یہ چلا کہ اچھے نام یہ ضرور رکھنے چاہیے، اسلامی نام رکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو قرآن و حدیث میں چیزیں ہیں اللہ ان کے مطابق ہمارا چلنا پھرنا بیٹھنا، شادی خوشی غمی نام وغیرہ جو کچھ ہے شریعت کے مطابق ہوگا. انشاءاللہ خیر آئے گی، رحمت آئے گی، برکت آئے گی. اور جو ہم میں سے پریشان لوگ ہیں دعا کرو اللہ پریشانی دور فرما. جو دکھی ہے اللہ دعا کرو اللہ دکھ دور فرما. جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے اللہ اولادوں کے دکھ دور فرما کے اولادوں کو سکھ چین عطا فرمائے. جو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے دعا کرو اللہ بیٹیوں کو گھروں میں سکھ چین عطا فرمائے، کوئی پریشانی نہ آئے. اللہ سب کے رزق میں برکت فرمائے، اللہ خیر فرمائے، دنیا میں بھی اللہ خیر عطا فرمائے، آخرت میں جب قبر میں جائے اس کو بھی خیر ہو، معاشر کے دن بھی خیر ہو، پلسرات بھی عمل نامہ جب ملے اس وقت بھی اللہ ہر جگہ پہ ہم کو کامیاب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.